جہنمی لوکیشنز پر لے کر چلتا ہوں جہاں زندہ بچنا ناممکن تھا۔ پہلی کہانی ایک بھوکے آدم خور کی ہے اور دوسری لالچ اور غلطی کی سزا ہے جو کسی کو نہ ملے، لیکن تیسری کہانی آپ کی رگوں میں دوڑتا خون جما دے گی۔ تو چلو اپنی کرسی کی پیٹیاں باندھ لو، سفر شروع کرتے ہیں۔ موت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد سکون مل جاتا ہے، روح آزاد ہو جاتی، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ میں آج بھی وہیں قید ہوں، اسی تہہ خانے جہاں میری چیخیں دیواروں میں جذب ہوتی ہیں۔ اگر آپ اکیلے ہیں اور باہر اندھیرا ہے تو اس کہانی کو ابھی بند کر دیں، کیونکہ جو میں نے دیکھا میں نہیں چاہتا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، باہر طوفان ایسا تھا جیسے آسمان پھٹ پڑے گا۔ میری گاڑی ہائی وے پر خراب ہو چکی تھی اور میں پیدل مدد ڈھونڈ رہا تھا۔ دور مجھے ایک پرانی عمارت کی لائٹ جلتی نظر آئی۔ وہ ایک پرانا اینیمل کلینک لگ رہا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے پورچ میں پہنچا اور دروازہ آدھا کھلا تھا۔ میں نے آواز دی، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ جواب میں صرف ہوا کی سائیں سائیں سنائی۔ میں سردی سے کانپ رہا تھا، اس لیے میں اندر چلا گیا۔ جیسے ہی میں ہال کے بیچ میں پہنچا، میں چونک گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ لاک ہو چکا تھا۔ میں نے اسے پیٹا، چیخا، چلایا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تبھی میرے نتنوں میں ایک بو ٹکرائی، ایک ایسی بو جو کسائی کی دکان پر ہوتی ہے۔ باسی گوشت، فنائل اور تازہ خون۔ یہ بو عام نہیں تھی، یہ اتنی تیز تھی کہ میرا سر چکرانے لگا۔ ہال میں گپ اندھیرا تھا، لیکن سامنے ایک راستہ نیچے تہہ خانے کی طرف جا رہا تھا اور وہ بدبو وہیں سے آ رہی تھی۔ اور صرف بدبو نہیں، وہاں سے ایک اور آواز بھی آ رہی تھی۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ دیواروں پر عجیب و غریب نشان تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے کھرچا ہو۔ جیسے جیسے میں نیچے اتر رہا تھا، درجہ حرارت گرتا جا رہا تھا۔ وہاں شدید ٹھنڈ ہو رہی تھی اور پھر میری ٹارچ کی روشنی تہہ خانے کے فرش پر پڑی۔ وہاں پانی نہیں تھا، پورا فرش لال تھا، خون جو شاید کچھ گھنٹے پہلے ہی بہایا گیا تھا۔ میں نے آگے قدم بڑھایا، میرا جوتا کسی چیز سے ٹکرایا۔ میں نے جھک کر دیکھا، وہ ایک انسانی دانت جڑ سے اکھڑا ہوا تھا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں سمجھ گیا کہ میں کسی کلینک میں نہیں بلکہ کسی جہنم میں آ گیا ہوں۔ سامنے ایک بڑا کمرہ تھا، آپریشن تھیٹر۔ میں کانپتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ چھت سے زنجیریں لٹک رہی تھیں اور ان زنجیروں پر لوہے کے ہک لگے ہوئے تھے، جیسے جانوروں کو لٹکانے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہک انسانوں کے سائز کے تھے۔ میں ابھی بھی ہک دیکھ رہا تھا کہ اچانک
میری روح فنا ہو گئی۔ آواز اندھیرے کونے سے آئی تھی۔ میں نے جلدی سے ٹارچ اس کی طرف گھمائی۔ کم از کم 7 فٹ لمبا وہ وہاں کھڑا تھا۔ اس کا جسم ایک پہاڑ جیسا تھا۔ اس نے چمڑے کا ایپرن پہنا ہوا تھا جو خون سے کالا ہو چکا تھا، لیکن سب سے خوفناک بات اس کا چہرہ تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی کھال نہیں تھی۔ اس نے ایک بوری چڑھائی ہوئی تھی جس میں 2 سوراخ تھے، اور ان سوراخوں کے پیچھے مجھے صرف وحشیت نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی زنگ آلودہ ٹوکا تھا۔ اس نے اپنی گردن ٹیڑھی کی اور مجھے دیکھا۔ وہ بھاگا نہیں، وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اسے پتا تھا کہ میں کہیں نہیں جا سکتا۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن میری آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ میں الٹے قدموں پیچھے ہٹا اور ایک لوہے کی ٹرالی سے ٹکرا کر گر گیا۔ میں اٹھا اور اندھیرے میں بھاگا۔ میں سائیڈ والے کمرے میں گھس گیا اور ایک پرانی الماری کے پیچھے چھپ گیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ باہر ہال میں اس کے قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ غصے میں نہیں تھا، وہ مزہ لے رہا۔ پھر آواز رک گئی۔ میں اپنی سانسیں روکے ہوئے دبکا بیٹھا رہا۔ 1 منٹ گزرا، 2 منٹ گزرے۔ میں نے بے وقوفی کی۔ میں نے دیکھنے کے لیے سر باہر نکالا۔ جیسے ہی میں نے دیکھا وہ میرے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے میرا گلا اپنے بڑے سے ہاتھ سے پکڑ لیا اور مجھے ہوا میں اٹھا لیا۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارے، اس کے ہاتھ پر مکے مارے، لیکن وہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اٹھا کر آپریشن ٹیبل پر پٹک دیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں شدید درد ہوا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ٹیبل کے ساتھ باندھ دیا۔ نہیں، چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے۔ میں رو رہا تھا، بھیک مانگ رہا، لیکن اس نے بوری کے پیچھے سے ایک عجیب سی آواز نکالی، جیسے کوئی خوفناک جانور ہنس رہا ہو۔ اس نے وہ زنگ آلودہ ٹوکا ہوا میں بلند، ٹارچ کی روشنی میں اس کی دھار چمکی۔ میں نے آنکھیں بند کر، میری کہانی یہیں ختم ہو گئی، لیکن وہ کسائی آج بھی وہی ہے، اسی عمارت میں۔ اگر کبھی رات کو آپ کو ہائی وے پر کوئی پرانا کلینک نظر آئے تو رکنا مت، ورنہ اگلی کہانی شاید آپ کی ہو۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اماوس کی کالی رات کو کبھی سفر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس رات شیطانی طاقتیں بے قابو ہوتی ہیں۔ انہیں پیاس ہوتی ہے گرم تازہ خون کی، اور جب شکار خود چل کر شکاری کے پاس آئے تو موت تو پکی ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے کاشف کی۔ گھر کے حالات سے مجبور اور پیسوں کا لالچ۔ رات کے 2 بج چکے تھے، سڑک بالکل سنسان تھی، اسٹریٹ لائٹس جلملا رہی تھی۔ کاشف بس کسی بھاری سواری کے انتظار میں تھا۔ اچانک اس کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے۔ اسکرین پر لکھا تھا، پک اپ قدیمی قبرستان، گیٹ نمبر 4، ڈراپ جہنم، اور کرایہ 5,000۔
5,000 रुपये, लगता है अमीर पार्टी फंस गई है, आज तो लॉटरी लग गई। काशिफ ने बिना सोचे समझे एक्सेप्ट राइट पर क्लिक कर सफर शुरू हुआ। रिक्शा धुंध में चलता हुआ कब्रिस्तान के गेट पर जा पहुंचा। वहां मौत जैसा सन्नाटा था, लेकिन अंधेरे में औरत खड़ी थी। उसने लाल जोड़ा पहना जो जगह जगह से मिट्टी से भरा हुआ। काशिफ, मैडम, रिक्शा आपने मंगवाया था? वो बिना कुछ बोले पीछे बैठ गई। रिक्शा के शॉक्स पर ऐसा जोर पड़ा जैसे उस दुबली पतली औरत का वजन बहुत ज्यादा हो। सफर शुरू हुआ तो हवा में सड़े हुए गोश्त की बदबू फैल गई और पीछे से अजीब सी आवाजें आ रही, जैसे कोई कुछ चबा रहा। काशिफ ने हिम्मत करके शीशे में से देखा और वो मंजर देखकर काशिफ का खून जम गया। वो औरत अपने हाथों में किसी जानवर का कलेजा पकड़ कच्चा चबा रही। खून उसके मुंह से टपक रहा और अचानक उसने शीशे में से काशिफ की तरफ देखा। उसकी आंखें काली स्याह। ये गोश्त बाकी है, मुझे ताज़ा खून चाहिए। चुड़ैल ने पीछे से अपना लंबा उसके नाखून खंजर की तरह तेज थे और उसने काशिफ की गर्दन पकड़ ली। रिक्शा बेकाबू होकर फुल स्पीड के साथ दीवार से जा टकरा। सुबह पुलिस आई। रिक्शा टूटा हुआ था, हर तरफ खून ही खून, मगर काशिफ की लाश गायब थी। जमीन पर उसका मोबाइल पड़ा था, स्क्रीन ऑन थी और उस पर लिखा था राइड कंप्लीटेड। इसलिए कहते हैं, अगर कभी रात को अनजान जगह से आपको बुलावा आए तो उसे इग्नोर कर दें, वरना हो सकता है अगली कहानी आपकी। कहते हैं कि औरत की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन जब इज्जत बचाने वाले ही दरिंदे बन जाएं, तो इंसानियत मर जाती है और फिर जन्म लेता है शैतान। ये कहानी है 20 साल पुराने सिटी हॉस्पिटल। रात के 2 बज रहे थे। हॉस्पिटल के सबसे आखिरी वार्ड में डॉक्टर अवैज और उसका वार्ड बॉय रही ड्यूटी पर थी। उस रात सना वहाँ अकेली थी। वो इलाज की गर्ज से आई थी, लेकिन उन दोनों की नीयत में हवस थी। वो धोखे से सना को पोस्टमार्टम रूम में ले उन्होंने सना को पकड़ लिया। सना की चीखें बंद कमरे की दीवारों से टकरा कर रह गईं। जब उन दरिंदों ने अपनी प्यास बुझा ली तो उन्हें पकड़े जाने का डर लगा।
अपना गुनाह छुपाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, सना की मौत। उन्होंने सना को ऐसी वैसी मौत नहीं दी, बल्कि जिंदा पोस्टमार्टम टेबल पर बांध दिया। वो होश में थी, रोती रही, भीख मांगती रही, लेकिन डॉक्टर अवैस ने उसके जिंदा जिस्म छुआ चला। सना तड़पती रही, अपने ही जिस्म को कटते हुए देखती रही। उसकी आंखों से गिरा आखिरी आंसू खून में मिल गया। मरते वक्त सना ने आंखें बंद नहीं की, वो उन्हें घूरती रही। उसकी आंखों में अब जिंदगी नहीं, सिर्फ इंतकाम। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, कहानी तो अभी शुरू हुई। अगली ही रात वार्ड बॉय रहीम की लाश पंखे से लटकी हुई मिली, लेकिन उसका चेहरा गायब था। और डॉक्टर अवैस वो पोस्टमार्टम रूम में अपनी ही टेबल पर मरा हुआ पाया गया। उसका जिस्म भी उसी तरह कटा हुआ था जैसे उसने सना को काटा था। पुलिस हैरान थी, कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन जो भी उस कमरे के पास जाता उसे लड़की के रोने की आवाज़ आई। सरकार ने रातों रात हॉस्पिटल को हॉन्टेड करार दे दिया और सील कर दिया, और सना की रूह अंदर कैद हो। आज 20 साल बाद 4 बेवकूफ दोस्त उसी हॉस्पिटल के गेट पर खड़े हैं। वो इसे सिर्फ पुरानी कहानी समझते हैं। वो नहीं जानते कि अंदर सना आज भी जाग रही और उसे इंसानियत पर भरोसा नहीं। क्या होगा इन 4 दोस्तों का? देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि पार्ट 2 सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।